बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक दरख्त जिससे हो गया पानी जारी। कैसे हुआ ये करिश्मा? आइए और एक ईमान फिरोज वाक़या हम सब सुनते हैं और सुबहान अल्लाह कहते जाते हैं। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी कंदील नूरानी गौसे सकलैन हजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। आपका लक़ब वहीउद्दीन है और वहीउद्दीन का मतलब है दीन को जिंदा करने वाला। ये वो वक्त था जब लोग दीन इस्लाम से दूर होते जा रहे थे और दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभालने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही घराने के एक बेटे को भेजा गया और वो आप थे। एक दिन ऐसा हुआ कि सूर सैयदना गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह तो वो अपने मुज़ाहिबीन शागिर्दों के साथ तबलीग दीन के लिए निकले। चलते चलते आप पहुंचे एक ऐसे इलाके में जहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं था, जहाँ कोई आबादी भी नहीं थी और जहाँ की जमीन बंजर यानी जहाँ की जमीन पर कोई पेड़ पौधा नहीं उगा था और वहाँ सिर्फ एक दरख्त था, वो भी सूखा हुआ बेजान बड़ा पीपल का दरख्त था जिसकी जड़ें जमीन से बाहर थी। ऐसा दरख्त आज तक किसी ने देखा। और अजीब बात तो ये थी उस दरख्त के पास कुछ लोग खड़े थे, उनके लिबास गुलगे कुछ अलग ही अंदाज के थे और वो कह रहे थे, ए हमारे खुदा, तूने हमेशा हमें फल दिया है, हमें खाना दिया है, पानी दिया है। ये सारी जगह जो आज वीरान है, बंजर जमीन है, ये सब हरी भरी थी और जब से तू नाराज हुआ, ए खुदा, सब कुछ उजड़ गया है। वो हाथ जोड़े खड़े थे। फिर एक खड़े खड़े आदमी ने कहा, चलो भाई लोगों, सर झुकाओ, सजदा करो ताकि हमारा देवता हमसे राजी हो जाए। आप और आपके साथी ये सब अनोखा मंजर देख रहे थे। आप तो वैसे ही सब कुछ समझ गए। एक मुसाहिब यानी आपके एक शागिर्द ने कहा, हजरत, ये लोग इतने अजीब से कपड़े पहने हुए हैं और देवता इस दरख्त को कह रहे हैं। पुलिये से तो मुसलमान ही नहीं लगते, ना ही दुआ मांगने का अंदाज आता है। आपने कहा। इसके बाद आप आगे बढ़े और उनके इस बुजुर्ग से पूछने लगे, कौन है आप लोग और आखिर इस दरख्त से ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम हिंदू हैं और हम इस दरख्त को अपना देवता मानते हैं। कई साल पहले ये बहुत हरा भरा था, इसलिए कि इसमें फल भी लगते थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस पेड़ से जो भी मांगो वो हमें मिलता था। और ये इस पास का इलाका जो देख रहे हो, लगता है ना कि यहाँ कोई जिंदगी नहीं, यहाँ पहले लोग रहते थे, परिंद थे, जानवर भी थे, यहाँ पर और घना जंगल था, जहाँ जहाँ हम रहते थे आबादी थी, खुशहाली थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर कहर और अजाब आ गया, हमारा ही देवता हमसे नाराज हो गया और ये सारी जगह सूख गई, वीरान हो गई। हमारे लोग यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन अब हमारे पास पानी की कमी हो रही है। हमारे गांव में कई सालों से पानी नहीं आ रहा। हम दूर दराज के इलाके में जाकर पानी भर के लाते हैं और अब हमारे लोग थक गए हैं, बच्चे बीमार हो गए हैं, औरतें कमजोर हो गई हैं, जानवर लागर हो रहे हैं और भूख से मर रहे हैं। फिर हमने सोचा कि हमारा ये दरख्त देवता हमसे नाराज है, तभी ऐसा हो रहा है। सालों से हमारे बड़े बूढ़े इस दरख्त को मुकद्दस मानते आए हैं। हमारे लोग इससे बेशुमार फायदे उठाते थे। ये सिर्फ साया नहीं देता, फल नहीं देता, ये बहुत कुछ ऐसा देता है जो सिर्फ देवता देते हैं। इसलिए जब से हमने जान लिया कि यही हमारी जिंदगी देने वाला, जिंदगी की खुशियां देने वाला, हमारे दुखों को मिटाने वाला, हमारी सब दुआएं सुनने वाला है, इसलिए इससे हमारी बात बुरी लगी है तो हम इससे मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं और इसे मना रहे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने तवील गुफ्तगू सुनी। अब आप इस आदमी के पास आए और इस बुरे आदमी के पास आकर कहा, जो तुम्हें सब कुछ दे रहा है उसके आगे सर झुका रहे हो, ये तुम्हें कुछ नहीं दे रहा। अरे ये तो खुद मखलूक है, मतलब इसको खुद कोई बनाने वाला है, ये तुम्हें जिंदगी कैसे दे सकता है? सोचो क्या ऐसा मुमकिन है? आपकी बात सुनकर बुरा गजब में आ गया। ये कैसी बात कर रहे हो? ये हमारा खुदा है, ये वो दरख्त है जो हमें लोगों को बीमारी से निजात देकर शफा याब करता है। इसके अंदर से निकलने वाला पानी अंधे थे और आप कहते हैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। वो लोग बहुत गुस्सा होने लगे कि तुम तो हमारी पूजा के बीच आकर हमारे काम में रुकावट डालते हैं। ऊपर से कहते हैं मुकद्दस पेड़ हमारा कोई भला नहीं कर सकता। आपने फरमाया ये तो सूख रहा है, ये तो खत्म हो रहा है, तो क्या किसी तरह खत्म हो सकता है? जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, जिसने तुम्हें जान दी है, पेड़ को जान दी है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। याद रखो, खत्म होने वाली चीज कभी भी खालिक नहीं हो सकती। इसलिए तुम रब से मांगो जो सब कुछ देने वाला है, जो हमेशा है और हमेशा रहेगा, जो अजल से है और अब तक रहेगा। वो कहने लगा, कौन है वो जो हमें देने वाला है, जो खत्म नहीं हो सकता? जब से होश संभाला है यही देखा है कि यही दरख्त हमें पालता है, तो हमें पालता है, उसको अपना खुदा मानेंगे। लेकिन आप फरमाने लगे ये बात गलत है, उससे मांगो जो सबको पालने वाला है। लेकिन हम तो
اسی سے مانگتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھے، پھر آپ کہنے لگے اچھا ایک کام کرو، کسی ایسے انسان سے کہو جو اس پیڑ سے بات کرے گا تو یہ درخت اس کی بات مان لے گا۔ وہ برا آدمی کہنے لگا ایسا آدمی ہمیں ملے گا کہاں؟ میں جو ان سب کا بڑا ہوں، میں اتنی دیر سے عمل کر کے یہاں بیٹھا ہوں اور اس کو منا رہا ہوں، میری بات تو نہیں سنتا ہے، تو وہ انسان کون ہوگا جس کی بات یہ درخت مانے گا؟ آپ فرمانے لگے اگر میں اس سے بات کر لوں تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا؟ وہ کہنے لگے جس طرح ہم اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں اس طرح آپ کو بھی مانیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے درخت کو منا لیا، آپ مسکرائے اور فرمایا رکو مجھے ذرا نماز پڑھنے دو۔ وہ حیرت سے آپ کو دیکھ رہے تھے کہ نماز کیا ہوتی ہے۔ آپ نے ان سب کے سامنے نماز کی نیت باندھی اور دیر تک نماز پڑھتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا رب کریم تیرا کرم کہاں کہاں نہیں ہوتا، تو یہاں ہے تو وہاں ہے، تیرا وجود تو ہر جگہ ہے، تو قائم بھی ہے تو لا مقام بھی ہے، تو مقام بھی ہے، تیری کوئی سمت نہیں، تو ہر جگہ موجود ہے۔ اس درخت کو اگانے والا بھی تو ہے، کھلانے والا بھی تو ہے، اس پہ پھل لگانے والا بھی تو ہے، اس پہ پانی جاری کرنے والا بھی تو ہے۔ تیرے دین کی حیات کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس اسلام کے لیے جس کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا ہے، ان کی آل نے جس کو اپنے مضبوط کندھوں پر اٹھایا، اسلام کو ہمیشہ اونچا رکھنا، یا رب لوگوں کو شرک سے بچا لینا۔ یہ اس طرف سے مانگ رہے ہیں جو خود تجھ سے مانگتا ہے، جو خود تیرے آگے سجدہ کرتا ہے۔ یہ تیری مخلوق ہے لیکن انہوں نے اس کو خالق بنا دیا ہے، اس کو تو نے زندگی دی ہے، تو سب کو زندگی دیتا ہے، اور یہ پیڑ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہر چیز کو تو نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، لیکن یہ لوگ یہ بات جانتے ہی نہیں ہیں، یہ نہ سمجھ ہے۔ یا اللہ ان کو دین کی طرف چلنے والا بنا دے، ان لوگوں کو بتا دے کہ تو ہی رب رحیم ہے، تو ہی ہمارا خدا ہے اور ہمیں تیری ہی عبادت کرنی ہے۔ ہم سب کو اپنے آگے جھکنے والا بنا دے اور تیرے سوا ہم کسی کے آگے سر نہ جھکائیں۔ تجھ سے ہم بھیک مانگتے ہیں، عطا کرتے رہنا رحمان۔ پھر آپ اٹھے اور بزرگ سے کہا میں نے اپنے رب سے دعا کر لی ہے، غور سے دیکھو میں نے کس سے مانگا ہے، اس رب سے جو دیکھ رہا ہے، جو واحد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ اسے کسی نے پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، لیکن وہ سب کا خالق، وہ پاک ہے۔ تو دیکھو اس سے دعا مانگی ہے، اسی سے مدد مانگی ہے، اب اسی کا کرشمہ دیکھو۔ اس کے بعد آپ کے مبارک ہاتھ میں جو آسا مبارک تھا اس کو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ میں لیا، اس میں الہی درود پڑھتے ہوئے وہ سوکھے بے جان روح کی طرف اشارہ کیا۔ آسا مبارک سے ایسی نور والی روشنی پھری کہ وہاں کھڑے وہ پجاری دیکھ رہے تھے یہ کیا جادو دیکھ لیا، یعنی بغیر بات چیت کر کے اس کو منائے بغیر صرف اشارے سے نور کی کرن پھینکی، وہ درخت ایسا ہرا بھرا ہو گیا جیسے کبھی ایسا نہیں تھا، بلکہ اتنا زیادہ پھلدار ہو گیا کہ پھلوں سے بہت سی ڈالیاں لٹکنے لگی۔ ابھی یہاں پر بس نہیں ہوا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس پیڑ سے پانی کی ایسی دھارا بہنے لگی کہ لگ رہا تھا پانی کی ندی ہے جو درخت سے نکل کر رہی ہے، شفا پانی، میٹھے پانی کی ندی درخت سے جاری ہوگی۔ وہ تو یہی سمجھ نہیں رہے تھے کیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اچھی طرح سے پانی پیو، سیراب ہو جاؤ۔ جب انہوں نے اس پانی کو پیا تو جو بیمار کھڑے تھے انہیں شفا ملی، جو چل نہیں پا رہے تھے وہ چلنے لگے، جن کے جسموں پر زخم تھے وہ زخم صحیح ہو گئے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ کچھ دیر پہلے جو ویران علاقہ ہے اب وہ ہرا بھرا ہو گیا ہے۔ ایک کلیان اٹھ گیا، گنا جنگل وہاں پر رک گیا۔ وہ کہنے لگے ہم نے تو کبھی اتنا میٹھا لذیذ شریف پانی پیا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی اس طرف سے اس طرح کی پانی کی ندی بہتے ہوئے نہیں دیکھی، یہ کیسا پانی ہے اور کہاں سے آ رہا ہے؟ اے اللہ کے بندو اس بات کی کھوج میں نہ لگو کہ کہاں سے آ رہا ہے، آگے بات سمجھ لو کہ دینے والا کوئی انسان نہیں ہے، دینے والی وہ ذات ہے جو تمہارا اور میرا رب ہے، جو اس درخت کا بھی رب ہے۔ وہ کہنے لگے تو آپ جو کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا وہ عبادت ہے، وہ اصل عبادت ہے جو کہ کی جاتی ہے، درختوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر پوجا کرنا، اس کو منانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو منانا بڑی بات ہے۔ جو اس درخت کو بنانے والا ہے، اس کا خالق ہے، اس کو بنانے والا ہے۔ پھر آپ نے تفصیل سے ان کو بتایا کہ سبحان اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ کون ہیں؟ اور آپ کے ہاتھوں میں جو یہ راستہ مبارک ہے اس سے کیسے کہ پانی نکلنے لگا، اس طرف سے پانی کی ندی کیسے جاری ہوگی؟ یہ تو پورا علاقہ جل تھل ہو گیا ہے، ایسا تو کبھی ہم نے دیکھا نہیں، نہ ہی کبھی ہمارے کسی بزرگ نے بتایا۔ آپ نے فرمایا یہ طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کیونکہ میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، میں اس کو پوجتا ہوں، اور اس نے اپنے حکم سے یہ پانی یہاں سے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل سے محبت کرتا ہے، بندو سن لو، اللہ تعالیٰ دل سے محبت کرتا ہے، ان کے کہے ہوئے کو پورا کر دیتا ہے۔ اور یہ خوش نصیبی ہے کہ اس انسان کی اس کا رب اس کو چاہے، کمال تو یہ ہے کہ ہمارا رب، ہمارا اللہ رب کریم ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو میرے ساتھیوں یہاں پر کھڑے ہو کر اس طرح سے مت کہو کہ ہمیں پانی دے، ہماری پیاس کو بجھا دے، ہمیں کھلا پلا، اس کو دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کو ہرا بھرا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کے اوپر سبزہ اگانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کو پھلدار کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کی جڑوں میں پانی پہنچانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، زمین کو سیراب کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، ذرے ذرے کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو تم یہاں وہاں نہ جاؤ، جہاں وہاں نہ بھڑکو، اس خالق سے رجوع کرو، اس سے مانگو، تمہیں وہ یہاں نہیں دکھے گا، وہ دلوں میں ہے، وہ شرک سے بھی قریب ہے، وہ نور ہے، وہ نور ہے۔ تو پھر آپ نے یہ مبارک آیت پڑھی اور زمین پر پھیلنے والی بوٹیاں وہ سب درخت اس کو سجدہ کرنے لگے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے اس عمل سے ان لوگوں کا دل میں بھی نور ہی نور بھر گیا، اور وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، ان کے چہروں پر مایوسی تھی،
لوگ کہنے لگے کہ ہم بھی آپ کے رب کو مانتے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھا دے۔ اس کے بعد آپ انہیں کلمہ پڑھا دیا۔ وہ گاؤں والے لوگ آپ کی بات پر اس قدر خوش ہوئے کہ آپ کے ساتھ اپنے گاؤں میں بھی گئے، اور وہاں جا کر بھی لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ والے ہیں، درویش ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہمارا درخت پانی دے رہا ہے، تم لوگ ان کے دین کو اپنا لو۔ پھر ان سب نے بھی عہد کیا، آج کے بعد ہم کسی چیز کی پوجا نہیں کریں گے، کسی کو اپنا خدا نہیں مانیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کی، جو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کو بنانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔